بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے صدر یحییٰ خان۔ یحییٰ خان صدر ایوب خان کے بعد صدر بنے تھے۔ صدر ایوب خان کا دور جو تھا وہ 1958 to 1969 تھا، جو کہ انہوں نے صدارتی آئین متعارف کروایا تھا اور انہوں نے کافی کامیابی سے حکومت چلائی تھی۔ ان کے دور میں حکومت نے بہت ترقی کی، لیکن اس کے بعد جب معاہدہ تاشکند ہوا اور انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، اس سے لوگ مطمئن نہ تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ الیکشن کرایا تھا، ریفرینڈم کرایا تھا، تو اس میں وہ محترمہ فاطمہ جناح سے جیت کر دوبارہ صدر بن گئے تھے۔ اس میں انہیں 65 ووٹ ملے تھے، اور ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو ان کی کابینہ میں فارن منسٹر تھے۔ وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، صدر ایوب خان کے خلاف، اور پیپلز پارٹی بنا لی تھی، اور مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان کے لیڈر تھے، وہ عوامی پارٹی کے تھے، وہ اور بھٹو صاحب مل کر دونوں نے صدر ایوب کے خلاف مظاہرے کیے، اور تو بالآخر صدر نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد صدر یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، جو کہ پاکستان کے تیسرے صدر تھے۔ آج ہم جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے دور حکومت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور یہ مانا جاتا ہے کہ صدر یحییٰ خان ایک بہت ہی پیشہ ورانہ انسان تھے، اور انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ دور میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ حکومت یا عوام ان کے خلاف ہو جائیں، اور انہوں نے پیشہ ورانہ امور کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اگرچہ ان کے کچھ ذاتی شخصیت کے نقائص تھے، لیکن وہ ان کے ذات تک ہی محدود تھے، اس سے عوام میں کوئی افراتفری نہ تھی۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے تیسرے صدر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی شخصیت، اگرچہ اس میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی شخصیت متنازع رہی تھی، مشرقی پاکستان توڑنے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یحییٰ خان، بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان ساتھی تھے۔ آج ہم ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے بات کریں گے کہ افواج پاکستان کے سربراہ بنے اور پاکستان کے صدر بنے۔ ان کا جو خاندان تھا وہ 200 سال سے ہندوستان میں آباد تھا، اور قزلباش شعبہ جنگجو سے تعلق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گجرات میں ایک اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لاہور آ گئے، اور لاہور آ کر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ پھر وہ فوجی ٹریننگ کے لیے ملٹری اکیڈمی چلے گئے، اور 1938 میں جب ان کی عمر 21 ایئرس تھی تو انہیں برٹش آرمی میں کمیشن ملا تھا۔ یحییٰ خان نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا، اور اس جنگ میں وہ اٹلی سے فرار ہو کر جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یہاں انہیں جرمن نازی ہٹلر اور اس کے اتحادی اٹلی کے وزیر اعظم کے ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1945 میں کوئٹہ کے اسٹاف کالج سے جب کورس مکمل کیا تو اس کے بعد وہ وہیں انسپکٹر بھرتی کر لیے گئے۔ جنرل نیازی کو 1445 میں ٹریننگ کے بعد 1947 میں جب پاکستان بنا تو یحییٰ خان نے فوج کو جوائن کر لیا، اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور GHQ میں اعلیٰ عہدوں پر کافی عرصہ تک انہوں نے فرائض سر انجام دیے۔ پھر 1962 میں گیریزن آفیسر، 1965 کو پاک بھارت جنگ کے دوران یحییٰ خان جنگ میں ہلال جرأت سے ان کو نوازا گیا، اور کیونکہ انہوں نے اعلیٰ کارکردگی دکھائی تھی، اس بنا پر ان کو 1965 کے جنگ میں ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ جنرل محمد موسیٰ خان ریٹائر ہوئے تو فوجی صدر ایوب خان نے یحییٰ کو بلایا۔ ایوب خان نے فوج کا لیڈر یحییٰ خان کو بنا دیا۔ 1965 میں پاکستان بھارت سے جیتا تھا، اور ملک جو تھا وہ عارضی طور پر سرمایے سے خالی تھا، اور غذائی قلت تھی، اور عوام سڑکوں پر آ چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ نہ رہنے دیا گیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی بنا لی، اور وہ معاہدہ تاشکند پر صدر ایوب کو بلیک میل کرنے لگے۔ اور یہ وہ دور تھا جب کہ مشرقی پاکستان میں مایوسی بڑھنے لگی تھی۔
شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 6 مطالبات یا 6 نکات پیش کر دیے تھے اور ایوب خان کے خلاف بھٹو نے اور شیخ مجیب الرحمان نے مل کر مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور عوامی تحریک جو تھی وہ زور پکڑنے لگ گئی، تو صدر ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ اور ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنی ایک مشہور کتاب میں جو کہ ایوان صدر کے مشاہدات ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے دورانیے میں جب یحییٰ خان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا، تو یحییٰ خان نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ آئندہ صدر میں ہوں گا۔ پھر 25 مارچ 1979 کو ایوب خان نے اقتدار سے الگ ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور یحییٰ خان نے آ کر ملک میں دوسرا مارشل لاء لگا دیا۔ یحییٰ خان نے اپنے دور میں کئی سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ امریکہ اور چین کے تعلقات بحال کروائے، اچھے کروائے اور روس کے ساتھ پاکستان اسٹیل مل کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ پھر 1 یونٹ کا خاتمہ کیا، بالغ حق رائے دہی کی بنیاد رکھی اور اس بنا پر انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، اور مشرقی پاکستان میں زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں زیادہ نمائندگی دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ 1970 میں شفاف انتخابات کرائے، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو اکثریت مل گئی اور یہی وجہ تھی کہ جو کہ مشرقی پاکستان ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ شیخ مجیب الرحمان کو یحییٰ سے مستقبل کا وزیر اعظم کہا گیا تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے اور بھٹو نے یحییٰ سے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ بھٹو نے کہا کہ وہاں تم حکومت بناؤ، یہاں میں حکومت بناتا ہوں۔ اب حالات قابو میں نہ تھے۔ علیحدگی پسندوں کی سرپرستی بھارت نے کی اور مکتی بہانی کے گنڈوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کا پرچم لہراتے ہوئے پاکستان کے حامیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ایسے میں بنگالی فوج کے ایک بڑے حصے نے بھی بغاوت کر دی۔ 16 دسمبر کے روز سقوط ڈھاکہ ہوا اور وہ پاکستان جو تھے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں تقسیم ہو گئے۔ پھر بھٹو یحییٰ سے اقتدار لے کر آئے۔ بھٹو نے یحییٰ کو الزامات لگا کر ان کی نقل و حرکت بند کر دی اور جنوری 1972 میں یحییٰ خان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ ڈاکٹر مبشر حسن نے اپنی کتاب معراج آف پاور میں لکھا ہے کہ اس کے بعد شاید ہی یحییٰ خان کو کبھی دیکھا یا سنا گیا ہو، چونکہ یحییٰ خان ایک پاپولر عوامی لیڈر تھے، لیکن بھٹو صاحب نے ان کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی تھی، تو جب وہ ان کو آزادی ملی تو پھر بھی شاید ہی کبھی ان کو دیکھا یا سنا گیا ہو، کیونکہ وہ پھر لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے۔ پھر ایک گروپ نے یحییٰ کو نااہلی کا ذمہ دار قرار دیا اور دوسرے نے بھٹو کے تکبر اور خودپسندی کو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ قرار دیا۔ پھر مارشل لاء لگاتے ہوئے ضیاء نے بھٹو کو سیاست سے نکال دیا تو یحییٰ خان کو رہائی ملی، مگر پھر بھی انہوں نے نہ تو کوئی اخباری بیان دیا اور نہ ہی کوئی انٹرویو دیا۔ راولپنڈی میں اپنے گھر میں انہوں نے زندگی کے آخری دن گزارے۔ پھر 10 اگست 1980 کو ان کا انتقال ہو گیا اور اس وقت ان کی عمر 63 ایئرز تھی اور وہ کافی عرصہ بیمار رہے تھے اور بیماری کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ پشاور میں ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی زندگی میں کچھ ایسا ذکر ہے کہ جیسے وہ خواتین کے رسیہ تھے اور شراب کا استعمال بہت کرتے تھے، لیکن اگر ہم ان کی پیشہ ورانہ زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ اور پھر وہ ایک
بریگیڈیئر ہیں میجر بھٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک مکمل اور پیشہ ورانہ آفیسر بھی تھے۔ پھر مولانا شاہ احمد کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سقوط ڈھاکہ شیخ مجیب کا پیغام جب لے کر مولانا نورانی جنرل یحییٰ خان سے ملنے گئے تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی، تو وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر اندر چلے گئے، اور آفس کے اندر جب گئے تو انہوں نے میز پر ایک شراب کی بوتل دیکھی تو مولانا شاہ احمد نورانی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور تم شراب میں ڈوبے ہوئے ہو، پہلے میز سے شراب کی بوتل ہٹاؤ پھر بات ہوگی۔ ایوان صدر جو تھا وہ اچھی پوزیشن میں نہ تھا اور اس دور کو سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ چیف جسٹس حماد الرحمن ایک عیاش پرست انسان تھے جو کہ شراب خانے میں انہوں نے کافی وقت گزارا تھا۔ پھر بھٹو دور میں صدر یحییٰ خان کو ویلن قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کا جو دور تھا وہ ایک سیاہ ترین دور تھا، مگر اگر ہم ان کی پیشہ ورانہ زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر بھی اور انڈسٹری کے طور پر بھی خوشحال بنایا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے دور میں انہوں نے تمام بڑے بڑے لیڈر جو تھے ان کو صحیح رہنمائی عطا فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام جو 1 یونٹ تھا اس کا خاتمہ کیا تھا، پھر بالغ کے رائے دہی کی بنیاد رکھی تھی، پھر روس کے ساتھ پاکستان سٹیل مل کا بھی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔